बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्रें मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आप भी उठ जाइए, खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। अगर आपको 95% से ऊपर नंबर लाना है तो सब सब्जेक्ट के साथ उर्दू की भी वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी जैसे आप सब सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। तो उर्दू की भी अच्छी तरह तैयारी कीजिए। मैं एक एक चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से करवा रही हूँ, एक एक बात बता रही हूँ। तो आप अगर पूरी वीडियो को देख लेते हैं, स्किप किए बगैर देख लेते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। एक एक चैप्टर का मैं रिवीजन करा रही हूँ, डेली एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी हो, बेहतरीन तैयारी हो। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़र आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एक वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। आप पढ़ेंगे हिस्सा नज़म और हिस्सा नज़म में आपकी पहली गज़ल है मोहम्मद रफ़ी सौदा की। मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है और गज़ल है बहार सुप्र जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर की छाती के पार गुजरे है। आपको इनकी गज़ल का कोई भी शेर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी तशरीह कीजिए। आप क्या है, इसका सिर्फ रदीफ याद कर लीजिए। गज़ल मोहम्मद रफ़ी सौदा का है और गुजरे है इसका रदीफ है। अगर आपको रदीफ याद रहेगा तो आप क्या है, इसकी तशरीह बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप शायर का नाम लिख देंगे और शेर पढ़कर आप तो कुछ ना कुछ माने समझ ही जाते, उसका मायने लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये रफ़ी है और ये गुजरे है, इसमें भी रे है। तो आप याद रखिएगा कि ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है बहार सुप्र जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर की छाती के पार गुजरे है इसकी रदीफ है। ऐसी गज़ल कहीं पर भी पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल का शेर है और आप बहुत आसानी से इसकी तशरीह कर पाएंगे। मैं कुछ ट्रिक भी बता दूंगी आपको हर गज़ल में। तो इसका ट्रिक ये है कि रे से आप समझ जाइएगा कि गुजरे है, ठीक है, इसका रदीफ है। तो आप रे से समझ जाइएगा कि ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल का शेर है। अब आइए इसके सवाल जवाब पढ़ लेते हैं ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। कोई भी शेर आपको दे दिया जाएगा, आप उसकी बहुत अच्छी तरह से तशरीह कर लेंगे। तो ये जो सारे सवाल जवाब मैं पढ़ा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए, ठीक है। आपका सवाल एक है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है, तो इसका क्या मतलब है। महबूब के ना होने की वजह से नसीम सेहर शायर को फरहत और ताजगी देने के बजाय तीर सी चुभ रही है। मुराद यही है कि वो तकलीफदह महसूस हो रही है। नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है, तो ये जो नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे इसका क्या मतलब है। तो महबूब के ना होने की वजह से, महबूब हमारे सामने नहीं है, तो नसीम सेहर कैसे कहते हैं, सुबह की ठंडी हवा को। ये जो सुबह की ठंडी हवा है शायर को फरहत और ताजगी नहीं दे रही है। फरहत यानी खुशी और ताजगी यानी ताज़ा दम। तो शायर को नहीं तो खुशी दे रही है, नहीं तो ताजगी दे रही है, इसके बजाय तीर से चुभ रही है। ये जो सुबह की नसीम सेहर है यानी सुबह की जो ठंडी हवा है वो कलेजे में क्या है, तीर की तरह चुभ रही है। मुराद यही है कि वो तकलीफदह महसूस हो रही है। और इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, तकलीफदह महसूस हो रही है, यानी शायर को क्या है, तकलीफ महसूस हो रहा है क्योंकि उसका महबूब उसके सामने नहीं है। तो अगर आपको ये शेर आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से क्या है, इसकी तशरीह कर देंगे, ठीक है। और मैंने एक ट्रिक भी बताया है कि गुजरे है से आप रे से समझ जाइएगा कि ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल का शेर है, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम से शायर का क्या मतलब है। शायर कहता है कि मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम से शायर का क्या मतलब है। शायर का मतलब ये है कि मैं महबूब रुसवाई के खौफ से इससे मिलने से ग्रेज ना करे। शायर का मतलब ये है कि महबूब रुसवाई के खौफ से
اس سے ملنے سے گریز نہ کرے، یعنی اس سے نہ ملے اس بات سے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں بدنام نہیں ہو جاؤں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ مجھ سے ملنے سے میرا محبوب کیا ہے، بدنام ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اس غزل کے اشعار میں شاعر نے جہاں جہاں اضافت کا استعمال کیا ہے ان کی نشاندہی کیجیے۔ اب اضافت کیا ہوتا ہے؟ اضافت ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں دو لفظ کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے، زیر زبر یا حمزہ لگا کر دو لفظ کو ایک لفظ بناتے ہیں، اسے اضافت کہا جاتا ہے۔ تو اس غزل میں شاعر نے کہاں کہاں اضافت کا استعمال کیا ہے اس کو آپ بتائیے۔ شاعر نے مندرجہ ذیل اضافت کا استعمال کیا ہے: سپر جام، اضطراب نسیم، موج تند، سر کوہسار، ٹھیک ہے۔ تو سپر جام یہ دو لفظ ہے، تو یہاں زیر لگا کر دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ اضطراب نسیم، یہاں بھی زیر لگا کر دونوں لفظ کو ایک بنا دیا گیا ہے۔ موج تند، یہاں بھی زیر لگا کر دو لفظ کو ایک بنا دیا گیا ہے۔ سر کوہسار، یہاں بھی دو لفظ کو زیر لگا کر ایک بنا دیا گیا ہے۔ تو اضافت اسے کہتے ہیں جس میں کیا دو لفظ کو زبر سے، زیر سے، حمزہ سے یا پیش سے دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، اسے اضافت کا الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس غزل کے قافیوں کی فہرست بنائیے۔ اس غزل میں کیا کیا قافیہ ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ بہار سپر جام و یار گزرے ہے، تو یہ جو گزرے ہے یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یار اور پار یہ کیا ہے؟ یہ ہے قافیہ۔ ایسے الفاظ جو بولنے میں ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے، جس کے کم سے کم دو لیٹر، دو حروف ملتے ہوں، جیسے الف اور اے یہاں ہے، الف اور رے ہے، تو یار اور پار کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ تو اس غزل کے قافیے کو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ اس غزل کے قافیے میں یار، پار، خاکسار، یار، دار، نہار، کوہسار کے قافیہ سودا نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ کون کون سا ہے؟ یار، پار، خاکسار، یار، دار، نہار، کوہسار، سب میں کیا؟ الف رے، الف رے، الف رے سب میں ہے کہ قافیہ سودا نے استعمال کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے، جس کے دونوں مصرے میں کیا قافیہ استعمال ہوا ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے میں قافیہ استعمال ہو اسے مطلع کہتے ہیں۔ جیسے یہ بہار سپر جام و یار گزرے ہے، نسیم تیر کی چھاتی کے پار گزرے ہے۔ یار اور پار کیا ہے؟ دونوں قافیہ ہے، اور دونوں مصرے میں کیا قافیہ استعمال ہوا ہے، اسے مطلع کا شعر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، یعنی اپنا نام پیش کرتا ہے، اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب میں نے جو اتنا بتایا ہے اس میں بہت ساری باتیں آپ کو سوال میں آ جائے گی۔ آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کا اگلا سوال ہے، قطع کسے کہتے ہیں؟ قطع کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ جب شاعر غزل کے کسی شعر کے دو مصروں میں اپنی بات مکمل کرنے سے قاصر رہتا ہے تو وہ اسے 4 یا اس سے زیادہ مصروں میں پھیلا کر بیان کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھیے۔ جب شاعر غزل کے کسی شعر کے 2 مصروں میں اپنی بات مکمل سے قاصر رہتا ہے، یعنی اپنی بات مکمل نہیں کرتا ہے غزل کے 2 مصرے میں، تو وہ اسے 4 یا اس سے زیادہ مصروں میں پھیلا کر بیان کرتا ہے۔ ایسے اشعار کو قطع کہتے ہیں۔ ایسے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ سودا کے آخری 2 مصرے قطع بند ہیں۔ قطع میں کم سے کم 4 مصرے ضروری ہیں، ان کی تعداد 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہم نے سودا کا غزل پڑھا ہے اس میں 2 قطع کا شعر ہے، تو سودا کے آخری 2 مصرے قطع بند ہیں۔ قطع میں کم سے کم 4 مصرے ضروری ہیں۔ قطع میں کیا؟ کم سے کم 4 مصرے ضروری ہیں، ان کی تعداد 4 سے زیادہ بھی، ان کی تعداد کیا ہے؟ 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، اردو کے 2 مشہور قطع گو شاعر کے نام لکھیے۔ آپ کو کیا قطع گو شاعر کے نام لکھنا ہے؟ اختر انصاری، میر اور غالب۔ کیا اختر انصاری، میر اور غالب کیا قطع گو شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے آپ کے لیے پورا PDF تیار کیا ہے، پورا گائیڈ تیار کیا ہے اردو بک کا۔ اگر آپ کو یہ گائیڈ چاہیے تو آپ 150 روپیز میں ہم سے لے سکتے ہیں۔
اس میں حصہ نظم، حصہ نثر، اردو قواعد سب کچھ میں نے شامل کیا ہے، اور آپ کی جو گلزار اردو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پورا چیپٹر آپ کا اس میں تیار ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو یہ میرا نمبر ہے، آپ اس نمبر پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اونلی 150 روپیز میں آپ کو یہ PDF مل جائے گا۔ اس PDF سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایگزام کے وقت میں آپ بہت اچھی طرح سے تیاری کر پائیں گے، ایک ایک چیپٹر کی ریویژن آپ بہت آسانی سے کر لیں گے، اور کسی بھی ڈیوائس پر کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ریٹ ہے اونلی 150 روپیز ہے، میں نے بہت کم رکھا ہے، صرف 150 روپیز رکھا ہے۔ تو اگر آپ کو چاہیے تو اس نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔